اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جو نجران سے آئے تھے، نصارہ جنہیں کہتے ہیں یعنی عیسائی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ اس وجہ سے ایمان نہ لائے کیونکہ ان کے پاس رومیوں کی طرف سے جو تحفے تحائف آتے تھے اور جو مالی امداد ملتی تھی وہ رک جانے کا خطرہ تھا، تو اس وجہ سے وہ دلائل پر دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ یقین نہیں رکھتے نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے باپ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جواب لے آئے، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی، والد نہیں تھے نا، جبکہ آدم علیہ السلام ایسے تھے جن کی نہ والدہ تھی تو نہ والد تھا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو پھر اس کے بارے میں ان سے پوچھیں کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ اب یہ دلائل سے اگر نہیں مانتے تو پھر ان عیسائیوں کو کہہ دیں، ان نصارہ کو کہہ دیں ٹھیک ہے، پھر تم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اور خود بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو، اپنی اولاد کو ہم لے کر آتے ہیں، اور پھر آ جاؤ، پھر ادھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا سوال کریں گے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، اس لیے اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مباہلہ کیا ہوتی ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دلائل سے قائل نہیں ہوتے تو اتمام حجت کے لیے مل کر مباہلہ کریں۔ یعنی مباہلہ یہ ہے کہ خود اور اپنے عزیز و اقربا کو لے کر آ جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کریں، اے اللہ، جو ہمارے گروہ میں جھوٹا اور ناحق ہے اس پر اللہ تیری لعنت ہو، یعنی اسے تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو، انشاءاللہ مزید اس کی ہمیں سمجھ آئے گی۔ ارشاد ہے، فمن حاجا کا، فمن پس جو، حاجا کا جو بحث کرے، جھگڑے، فی ہے اس میں، یعنی اس میں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بحث کو ختم کر دیا آخری مثال دے کر آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ان کی ماں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، اگر باپ نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ کی طرف نعوذ باللہ شرک کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ان کا تو نہ باپ تھا نہ اولاد تھی، نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کی مثال دے کر اس بحث کو ختم کر دیا اور ساتھ حکم فرما دیا کہ اگر یہ اب آپ سے بحث کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں یا قیامت تک یہ جھگڑیں، تو یہ کیونکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس لیے اس آیت کا اثر قیامت تک قائم ہے، اور اگر یہ بحث کریں جھگڑیں اور دلائل سے نہ مانیں تو آخری حد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فمن حاجکا، فمن پس جو شخص بھی حاجکا آپ سے بحث کرے یا جھگڑے فی ہے اس میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی معصومیت اور ان کی پاکیزگی کے بارے میں اگر کوئی جھگڑتا ہے، من بعد اس کے بعد ما جا آکا جبکہ آپ کے پاس آ چکا، من العلم یعنی علم آنے کے بعد اگر کوئی جھگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ پھر ان سے کہہ دو، تعالو کہ تم آؤ، ندعو آواز دو، بلاؤ، ندعو ندا دینا یعنی آواز دینا، آواز دو بلاؤ، ابناءنا ابنا یعنی بیٹوں کو، اپنا کا مطلب یعنی ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وہ ابناءکم اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ابناءنا ہمارے بیٹے یعنی وہ بھی آئیں گے، وہ ابناءکم اور تمہارے بیٹے بھی آئیں، وہ نساءنا اور ہماری عورتیں بھی آئیں، وہ نساءکم اور تمہاری عورتیں بھی آئیں، وہ انفسنا اور ہم خود بھی آئیں گے، وہ انفسکم اور تم خود بھی آؤ، یعنی سارے آ جاؤ، ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ثم پھر نبتہل کا مطلب ہے یعنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا ہے، یعنی ہم پھر اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں اور پھر اللہ کو عرض کریں کہ اللہ تعالی فنجعل پھر گڑ گڑا کر اللہ سے عرض کریں لعنت اللہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو علی الکاذبین اس پر جو جھوٹے ہیں، تو پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کر دیں۔ تو یہ ہے معاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت تمام کر دی کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کی طرف اس کو ڈال دیں اور پھر اللہ سے عرض کریں تو اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہوگی۔ تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن جس دن یہ معاملہ یعنی یہ مباہلہ ہونا تھا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غصے میں تھے، حتیٰ کہ فرمایا تھا کہ آج اگر، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اگر مباہلہ پر یہ تیار ہو جاتے نصارہ تو یہ سارے جو بیٹھے تھے ان کی نسل نہ بچتی اور یہ سور اور جانور بن جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا۔ تو اسی طرح کی بات ان نصارہ کے جو سردار تھے اس نے بھی کہی تھی کہ میں آج ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی کہیں تو پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنے راستے سے، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، نہیں تو تمہاری نسل قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گی، کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں بچے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے سردار کی یعنی بات مان کر تو مباہلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کیا۔ تو ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فمن حاجک فیہ
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یعنی تمہارے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کریں یا جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم خود بھی آئیں گے اور تم خود بھی آ جاؤ، پھر ہم سب اکٹھے ہو کر مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور پھر جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت کو بھیجیں گے. تو اس طرح کی بات دیکھیں. اب واضح دلائل جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گئے اور ان کی والدہ کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں واضح دلائل آ گئے، اب جھگڑے کا معاملہ ختم ہو گیا. حکم ہو گیا کہ اب بحث کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بحث نہ کریں اور نہ جھگڑیں، بلکہ ان کو مباہلہ کی دعوت دیں کہ آپ آ جاؤ، خود بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، سب شریک ہو جاتے ہیں، ایک گڑ گڑا کر ایک میدان میں آتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. جتنا کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے قہر و غضب کے نزدیک ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ آیا نبتہل، ثم نبتہل، یعنی نبتہل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یعنی اس کا معاملے کا جو حل ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ سے عرض کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اپنی رحمت جو ہے چھوڑ دے اور ان پر اپنی طرف سے جو ہے لعنت برسا دے. تو اس طرح سے یہ جو بات، یہ معاملہ جب ہوا، یہ تقریباً 9 یا 10 ہجری کی بات ہے، 10 ہجری کی تقریباً بات ہے. وہ 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا جو حاکم تھا اس کو خط لکھا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں لکھی تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، یعنی اسلام قبول کر لو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا تو ان کو خدا مانتے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، اسلام قبول کر لو. تو پھر فرمایا دوسری شرط، اگر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر جزیہ دو. تیسری شرط فرمائی اگر اسلام قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس خط کے پڑھنے کے بعد نجران کے سردار جو تھے انہوں نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور اس مشورے میں طے پایا کہ چند آدمی بطور وفد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو یہی وفد تھا جو نجران کے نصارہ اور عیسائیوں کا جو وفد تھا وہ مدینہ شریف میں آیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا تھا. وہ لوگ یہاں مسجد کے اندر ہی اپنی نماز پڑھتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے اور قرآن پاک کا جو نزول ہوتا تھا وہ بھی سنتے رہتے تھے. تو آخری فیصلہ، کیونکہ وہ دلائل پر دلائل دیتے رہے اور حتیٰ کہ آخری فیصلہ مباہلہ کی صورت میں طے ہوا. تو عیسائیوں نے مہلت طلب کی، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مہلت دے دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن، پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ تشریف لائے. فرمایا اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں، اور پھر ان کو فرما دیا اپنے سب گھر والوں کو، یعنی اپنے سب خاندان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب میں دعا کروں گا تو آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے. جب یہ اتنا خوبصورت منظر جس میں یہ 5 تن پاک موجود تھے عیسائیوں کے سردار نے دیکھا تو اس نے کہا آج جو ہے نا ان سے مباہلہ نہیں کرنا،
ورنہ تمہارا ایک بال اور ناخن تک بھی سلامت نہیں رہے گا اور تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ تمہیں اللہ کی لعنت گھیر لے گی اور نجران کی تمام آبادی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا منصف بنا لیا، اسلام تو قبول نہ کیا لیکن جزیہ دینے پر وہ راضی ہو گئے اور مباہلہ بھی نہ کیا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی امر میں، کسی معاملے میں حق اور باطل میں یعنی فریقین میں جھگڑا ہو جائے، دلائل سے جھگڑا ختم نہ ہو، تو پھر مباہلہ ہی وہ حل ہے جو کہ جھگڑے کو ختم کرتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے دلائل کو تو نہ مانا، تب مباہلہ کا حکم آ گیا۔ تو حاجت کے وقت مباہلہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ امین بنائے گئے، اور کیونکہ ان لوگوں نے جزیہ دینے کی وہ شرط مان لی تھی، تو یہ جزیہ لینے کے لیے حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل نجران کے ساتھ نجران میں بھیجا گیا۔ تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اہل نجران اگر مباہلہ کرتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو کر بندر اور سوروں جیسی ہو جاتی، قیامت تک ایک عیسائی بھی زندہ نہ رہتا۔ جب مباہلہ کی آیت پڑھ کر نصارہ کو سنائی گئی اور مباہلہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے وقت مانگا تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، کل جواب دیں گے۔ ان کے بڑے جو تھے، ان کا نام عاقب تھا، اس نے کہا آپ تو ان کو پہچان چکے ہو، یہ تو نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ان سے مباہلہ آپ نے کیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، صلح کر لو اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جزیہ دینا اسی لیے انہوں نے قبول کیا اور مباہلہ نہ کیا، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے کہ اسلام کی حقانیت پر مباہلہ ہو سکتا ہے۔ جب کسی جگہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا ہو اور دلائل پہ بات نہ بنے تو پھر مباہلے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو مباہلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جائیں تو جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، لڑائی کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے معاملے کو پسند نہیں کرتا کہ لڑائی جھگڑا ہو اور گالی گلوچ میں ہو اور پھر جو ہے وہ یعنی ہاتھ چلنا شروع ہو جائیں یا کوئی ہتھیار چلنا شروع ہو جائیں، قتل و غارت شروع ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ فساد نہ ہو۔ معاملے کو اگر آپ بحث مباحثے سے ختم نہیں ہو سکتا تو پھر دعوت دے دیں، مباہلہ کر لیں، جس کو آج کل لوگ مناظرہ کہتے ہیں، مناظرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو مناظرہ ہوتا ہے جیسے، تو مناظرہ بھی اسی چیز کو ہی کہتے ہیں، لیکن جو اس میں شرائط ہوتی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے فساد کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے آج کے سبق میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو مباہلہ ہے، یہ دلائل جب ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، تو اس وقت وہ مل کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے، اور پھر عرض کیا جاتا ہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ تیری لعنت ہو، تو پھر وہ اس پر لعنت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ تو اس لیے کہ ان کے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ اس نے تمام راستے اپنے خود بند کر دیے۔ تو اس لیے ناحق جو ہوتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہتا ہے۔ سب سے بہترین دین اسلام ہے، اور سب سے پہلا حق اور آخری حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین ہے۔ بس اس پر جب ہم قائم رہیں گے تو ہم سلامت رہیں گے، دنیا بھی ہماری سلامت رہے گی، آخرت بھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سلامت رکھے اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے اور آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔